اور مجھے وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا بھی ہے، حالانکہ میری شان یہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حضور کی امت کے اوپر جو بندہ شرک کا فتویٰ لگائے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ انسان جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میرے اوپر نازل ہونے والے قرآن کے اندر ایسی صورت کو نازل کیا ہے کہ من قرأ هذه السورة مخلصا من قلبه، فرمایا جس بندے نے اخلاص کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ فرمایا اس سورت کی تلاوت کی، اللہ دنیا کے اندر بھی اس کو پکا اپنا موحد رکھے گا، قیامت والے دن بھی اللہ اس کو کفر اور شرک سے پاک محفوظ فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق۔ حضور نے فرمایا یہ ہو نہیں سکتا، اترے ہوئے قرآن کی جو بندہ تلاوت کرے اور اس قرآن کے اندر جو بندہ سورہ اخلاص کو اخلاص کے ساتھ پڑھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مشرک مارے اور اس کے سینے کے اندر پھر بھی شرک باقی رہے، جو زبان سے صبح و شام قل هو اللہ احد پڑھتا رہے، پھر ساتھ ہی وہ شرک کرے۔ فرمایا یہ ہو نہیں سکتا، جو میرا ہوگا اور رب کے اوپر رب کی طرف سے میرے اوپر اترنے والے قرآن کی ان آیات کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کو خالص ایمان دنیا کے اندر بھی عطا فرمائے گا، اسی خالص ایمان کے ساتھ اللہ اس کو قیامت والے دن۔ صرف دو چیزیں ہیں جی، بات کو زیادہ طویل نہیں کرتے، مختصر کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں جن کے اندر ایمان بھی ہے اور کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، اسلام بھی ہے۔ ایک ہے انسان اور دوسرے ہیں جن۔ ان کے اندر آپ کو ہر قسم کا بندہ ملے گا۔ ان دو چیزوں کے علاوہ کائنات کی ہر شے اور کائنات کی ہر چیز اللہ کو بھی مانتی ہے، اللہ کے پاک نبی کو بھی مانتی ہے، اللہ پر بھی ایمان رکھتی ہے، اللہ کے نبی کے اوپر بھی ایمان رکھتی ہے۔ سورہ الرحمن کے اندر 78 آیات ہیں اور 78 آیاتوں کے اندر 31 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت کا تکرار فرمایا۔ حالانکہ کلام اللہ کے اندر جو آیات ایک جیسی ہیں وہ بنا فائدہ مکرر نہیں ہے، بلکہ جب ایک دفعہ ایک آیت کو پڑھا جائے گا اس کے اندر الگ برکت ہوگی، اس کے اندر الگ رحمت ہوگی، اس کے اندر الگ اجر ہوگا، اس کے اندر الگ ثواب ہوگا، اس کی برکتیں الگ ہوگی۔ اسی آیت کو جب دوسری مرتبہ پڑھا جائے گا اللہ نیا اجر عطا فرمائے گا، نیا برکتیں اللہ عطا فرمائے گا، نئی رحمتیں اللہ عطا فرمائے گا، نئی لذت اور اللہ نیا سکون عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید کے اندر جو مقرر آیات، ہر آیت کا چونکہ مقصد بھی الگ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس آیت کے اوپر اجر بھی الگ ہوتا ہے، ثواب بھی الگ ہوتا ہے۔ 31 مرتبہ سورہ الرحمن کے اندر یہ آیت مبارکہ آئی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ عربی جو لغت ہے اس کا یہ خاصہ ہے کہ اس کے اندر جو واحد کا صیغہ واحد ہے اس کے لیے الگ صیغہ ہے، ایک کے لیے، اور جمع کے لیے الگ صیغہ ہے، تثنیہ کے لیے الگ صیغہ ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی زبانیں ہیں ان کے اندر اسپیچ کے اندر فارمیشن سنگولر فارم کی ہوتی ہے اور پلورل فارم کی ہوتی ہے۔ جب خطاب آپ نے کسی سے کرنا ہے پرسنل پروننسیشن کے اندر، انگلش زبان لے لیں یا کوئی بھی زبان لے لیں، اس کے اندر سنگولر فارم ہوتا ہے اور پلورل فارم ہوتا ہے، واحد کا صیغہ ہوتا ہے، جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ یہ صرف اللہ کے کلام قرآن کی زبان ہے جس کو صرف قرآن کی زبان ہونے کا اعزاز اور شرف حاصل نہیں بلکہ اللہ کے محبوب کی زبان ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم سب اس دنیا سے جائیں گے قبر کے اندر تو یاد رکھیں کہ قبر کے اندر جا کر ہم وہ زبان نہیں بولیں گے جو زبان ہمیں ماں اور باپ نے سکھائی ہوگی، جو زبان ہم نے سکولوں کے اندر سیکھی ہوگی، زمین کے اوپر رہ کر جو ہمارے علاقے کی زبان ہوگی وہ ہماری زبان نہیں ہوگی، بلکہ جب انسان کی روح نکلے گی اور قبر کے اندر آ کر جب اس سے منکر اور نکیر یہ سوال کریں گے من ربک، تو یاد رکھیں وہ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتا ہو،
کوئی بھی زبان بولتا ہو، قبر کے اندر جس زبان کے اندر اپنے رب کا جواب وہ دے گا، اپنے رب کے متعلق جو جواب دے گا پہلے سوال کا، وہ اس کی زبان کے اوپر ربی اللہ کا ہوگا۔ جب کہا جائے گا کہ ما دینک، تو اس کی زبان کے اوپر یہ جاری ہوگا دین الاسلام۔ اور جب اس سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس کی زبان کے اوپر اللہ کی طرف سے جو بندہ مومن ہوگا یہ جاری ہوگا کہ ہوا نبی و رسولی ہوا محمد الرسول اللہ، یہ ذات میرے ایمان کی نبوت بھی ہے، میرے ایمان کی رسالت بھی ہے، اور یہ وہ ذات ہے کہ جس کا کلمہ دنیا کے اندر بھی پڑھتا رہا، اب بھی میں پڑھ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ شاید میرے 3 سال شاید عمر ہوگی، اور ہمارے والد گرامی بڑے مفتی صاحب وہ ہمیں بٹھا کر یہیں قبر کے احوال جو تھے وہ ہمیں بتا رہے تھے، اور قبر کے احوال کے اندر انہوں نے کہا جو سب سے پہلا مرحلہ آخر کیا ہوگا وہ قبر کے سوالات ہوں گے، اور قبر کے اندر 3 سوالات ہوں گے۔ تو انہوں نے یہ بتایا، پہلا سوال ہوگا من ربک، دوسرا ما دینک، تیسرا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل۔ اور پھر انہوں نے 3 سوالوں کے جواب بھی بتائے، اور فرمایا کہ جو قبر کے سوالات کے صحیح جواب دے دے گا، فرمایا اللہ اس کی مغفرت فرما کر اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا، قبر کے اندر اللہ اس کی تنگی سے محفوظ فرمائے گا۔ میں نے جب پہلی دفعہ سنے تو ان سے پوچھ کر میں نے یاد کرنا شروع کر دیا، آگے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ میں نے وہ جیسے ہی سوالات اور ساتھ ہی جوابات عربی کے اندر یاد کیے تو اچانک میرے ذہن کے اندر آیا یہ جو باقی آگے پیچھے ہیں